بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، پاکستان کے خوبصورت شہر، زندہ دلوں کے شہر لاہور سے نئے زاویے کے ساتھ اختر عباس کا سلام پہنچے۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ خلا ہے، اور خلا کا لفظ میں نے خود اپنی جوانی میں آ کے سنا۔ ہمارے بچپن میں نوعمری میں کبھی یہ لفظ ہم نے سنا ہی نہیں تھا۔ کبھی گاؤں جاتے تھے تب بھی اس کا تذکرہ کہیں نہیں ہوتا تھا۔ اگر کسی عام طور پہ تو کبھی ایسا واقعہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کسی خاتون کو ڈائیورس ہوئی ہو یا خلا لی، اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اگر کبھی کو خدا نہ خواستہ کبھی کو واقعہ ہوتا تو نانیاں جو تھیں بچوں کو اس لفظ کا ذکر نہیں کرنے دیتی تھیں۔ اور ایک دفعہ ایک بچی نے کہا کہ نانی یہ کیا ہوا ہے اور تم لوگ کیوں نہیں یعنی جیسے آپ سوچیں پریگننسی کی حالت میں کسی بچی کے بارے میں، کسی خاتون کے بارے میں تذکرہ نہیں کیا جاتا تھا کچھ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے، تو اسی طور پہ یہ بھی ایک شجر ممنوع تھا کہ خلا کا یا طلاق کا۔ تو اس بچی کا جو انگلی تھی وہ نانی نے انگلی منہ میں ڈال کے یوں اس کو کاٹا اور کہا کہ بیٹا یہ لفظ ایسا ہے، اس کا نام زبان پہ لینے سے زبان جل جاتی ہے، یہ انگلی بھی جل جاتی ہے اور گھر بھی جل جاتے ہیں۔ تو سوچئے کہ نانیاں اور دادیاں جو ان پڑھ تھیں اور کس طور پہ وہ اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو ٹریٹ کرتے تھیں۔ ہماری اپنی بہت ایک قریبی عزیزہ تھیں، ہمارے بچپن میں ہم ان کو دیکھا، ان کے بڑے بڑے دانت تھے اوپر اٹھے ہوئے، تب تو یہ بریسز بھی نہیں ہوتے تھے کہ دانت نیچے ہو جاتے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ تھوڑا ذہنی طور پہ بھی ہلی ہوئی تھیں، لیکن ان کی شادی ہوئی، ان کے 8-10 بچے ہوئے اور ساری عمر انہوں نے اسی میاں کے ساتھ یا اسی میاں نے ان کے ساتھ گزاری۔ ان کو اسی میاں کے ہاتھ کی مٹی نصیب ہوئی اور اسی کے ساتھ ہی وہ فوت ہوئیں۔ تو لوگ ساری عمر نبھاتے تھے۔ یوں بہت جلدی کسی بھی ذرا سی بات پہ ناراض ہو کے خلا کا فرمائش کر دینا یا خلا پہ اصرار کرنا یہ کبھی فیشن میں نہیں تھا۔ اس پہ بات کرنے سے پہلے عالیہ حسین نے کہا، سر یہ کسی میں کریٹیوٹی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ میرے بچے، کریٹیوٹی اگر بازار میں ہوتی تو ہم کہیں سے کوئی کیپسول لے لیتے، کہیں سے کوئی انجیکشن لگوا لیتے، پر یہ وہاں سے نہیں ملتی، یہ تو جینز میں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خود اس کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ کریٹیو ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بہت ساری نیگیٹیوٹی اپنے دل سے، اپنے دماغ سے، اپنی یادوں سے کھرچ کے پھینکنا پڑتی ہے، اور پازیٹیوٹی کی پھر بڑی شاہراہ پہ آپ چلتے ہو اور نئی نئی باتیں سوچتے ہو۔ انشاءاللہ ہم اگلے ماہ اس کا کورس بھی ڈیزائن کر رہے ہیں کہ جو آن لائن یا اپنی کسی سیشن میں کروائیں گے۔ مجھے الحمدللہ یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ملائیشیا میں جا کے میں نے کوئی 21 ملکوں کے لوگوں کو کریٹیوٹی پہ، کریٹیوٹی اپروچ پہ، کریٹیو لکھنے پہ ان کا سیشن کیا، اور ظاہر ہے اس میں میرے لیے بھی بہت ساری لرننگ تھی۔ آپ سر بہت لکی ہو، یہ اسما نے کہا۔ اسما بیٹا میں لکی اس لیے ہوں کہ میں سچ کہوں میں نے کبھی زندگی میں کسی کو بدلنا نہیں چاہا۔ میں نے ہمیشہ یہ چاہا کہ جو مجھ کو اچھا لگتا ہے میں اس کو پریکٹس بھی کروں، میں اس کو جیوں، میں اس میں زندہ رہوں، اور جو میرے آس پاس کے لوگ ہیں جو مجھے پسند کریں ان کو وہ بولنا، وہ لہجہ، وہ ٹون، وہ لفظ اور وہ ساری یوں سمجھیں حرکیات پسند آ جائیں کہ ان کو وہ جینے لگ جائیں۔ یاد رکھیے گا جو لوگ بہت انقلابی بنتے ہیں ان سے انقلاب نہیں آتا۔ انقلاب تو عام طور پہ چھوٹے سے دل میں آتا ہے، جب ہم کسی جیسا بننے کی آرزو کرتے ہیں، جب ہم کسی کی ڈکشن اختیار کر لیتے ہیں اور پھر ہماری ہونٹوں پہ، ہماری دعاؤں میں اس کا نام آ جاتا ہے اور ہم تھوڑا تھوڑا اس جیسا بننے لگ جاتے ہیں۔ اشفاق صاحب کہتے ہوتے تھے جس سے محبت کرو اس کو برکی برکی کر کے کھا جاؤ، لقمہ لقمہ کر کے کھا جاؤ، تو اس کی پوری کریٹیوٹی تمہارے اندر اتر آئے گی۔ تو بیٹا جی کر کے دیکھیے، پھر ممکن ہے آپ کے ہاں بھی اللہ بہت ساری خیر ڈال دیں۔ اور عفت موئز نے ایک عجیب سا لکھا ہے کہ سر آپ چائے میں چینی لیتے ہیں؟ جی میرے بچے، اگر کوئی ڈال دے مجھ سے پوچھے بنا تو لے لیتا ہوں، ورنہ ہم کو مجھ سے پوچھے تو میں کہتا ہوں نہیں۔ البتہ میں اپنی اہلیہ سے بھی یہ ڈرتے ہوئے کبھی نہیں کہا کہ اپنی انگلی اس میں ڈبو دو تو میٹھی ہو جائے گی، اس بیچاری کی انگلی جل جائے گی۔ انگلیاں ڈالنے سے چائے میٹھی نہیں ہوتی، ہاں لب دوز ہو جائے تو پھر مسئلہ ہوتا ہے۔ چینی تھوڑی پینی چاہیے، پھر آپ دیر تک پیتے رہتے ہیں۔ اور یہ آخری ہے رضوان کا، اس نے کہا کسی روز اپنا گارڈن بھی دکھائیے۔ جی رضوان ضرور دکھاؤں گا۔ ویسے تو ایک گارڈن ہم سب کے دل میں بھی ہوتا ہے،
छोटा सा, कहीं बड़ा, कहीं बड़े बड़े पौधे। ये जो हम बात कर रहे होते हैं उसी गार्डन की कर रहे होते हैं, ताकि वो सज जाए और वहाँ लगे हुए पौधों पे फूल आएँ और खुशबू से महकें। जिस बच्ची ने ये मेरे पास काउंसलिंग के लिए आई और उसका एक ही बात पे इसरार था कि सर मुझे खुला लेनी है, मैं हर सूरत में खुला ले के दम। बहुत गुड लुकिंग थी, अच्छे ख़ानदान से थी, अच्छी खूबसूरत गाड़ी पे आई थी। तो मैंने पूछा बेटा इतनी जल्दी खुला लेने की क्या है? उसने कहा जल्दी 2 साल हो गए, मेरा एक बच्चा भी है, पर मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। तो मुझे बताइए खुला के लिए क्या करना होगा? तो मैंने उसे बताया कि खुला के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन देना पड़ती है कि आई एम नॉट विलिंग टू लिव विद हिम बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है, वो मर्द नहीं है, ये बहुत बड़ी वजह हो सकती है, वो मुझको मारता है, मुझे खर्चा नहीं देता, ये बहुत बड़ी वजह हो सकती है। उसने कहा नहीं, अभी तो मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई है, तो ही इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, और मुझे मारता भी नहीं है, मुझे खर्चा भी, मैं उसके घर में हूँ, तो मुझे उसने कभी हाथ नहीं उठाया, बदज़ुबानी भी नहीं की। तो मैंने पूछा अल्लाह की बंदी, मैं जज से क्या कहोगे, तुम या तुम्हारा वकील? कुछ तो कहना होगा। तो क्या कुछ झूठी कहानी गढ़ोगे कि वो बदकिरदार है, उसकी ताल्लुकात मुख्तलिफ औरतों से हैं? उसने कहा नहीं, ऐसा भी नहीं है, वो एक दीनी शक्ल सूरत का आदमी है और पढ़ा लिखा है, तो ये इल्ज़ाम भी मैं नहीं लगा सकती। तो फिर मैंने पूछा बेटा क्यों उसके साथ तुम नहीं रहना चाहते? उसने कहा मुझे उससे घिन आती है, जब वो बिस्तर पे आता है तो उसके मुंह से स्मेल आती है, वो कई दिन नहाता नहीं, उसके बदन से स्मेल आती है, वो सॉक्स उतारता है तो अपने पाँव नहीं धोने जाता, उसके पाँव से स्मेल आती है, खाना खाते हुए कभी आसपास नहीं देखता, उस वक्त वो जानवरों की तरह खा रहा होता है जैसे दुनिया में सिर्फ वो है। अच्छा, व्हेन शी वाज एक्सप्लेनिंग आर द थिंग्स, ये सारी वो चीज़ें थी जिसका ताल्लुक़ आपके मैनरिज्म से है, ये सारी वो चीज़ें थी जिसका ताल्लुक़ आपकी शख्सियत की इंटरनल और जो अपरेंटली खूबसूरती है उसके साथ है। उसने कहा वो मुझे कभी कहीं खाने पे लेके नहीं जाता, वो मुझे कभी किसी दावत पे लेके नहीं जाता, वो मुझे कभी आइसक्रीम, कभी किसी बाज़ार भी लेके नहीं जाता। मैं जब से उस घर में हूँ, उसी घर में हूँ, और मुझे लगता है कि मेरा दम वहीं घुटेगा। व्हेन शी वाज सेइंग ऑल दिस, कोई और होता जो ख़वातीन की आज़ादी का अलमबरदार होता तो उसके साथ फ़ौरन वो खड़ा हो जाता कि हाँ तुम तो बहुत मज़लूम हो, तुम पे बहुत जुल्म हुआ। तो मुझे लगा कि मुझे उस बच्ची के साथ उस तरह खड़ा नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, जब आप बड़े मुकाम और मर्तबे पे होते हैं तो आप पार्टी बन के नहीं समझा पाते। मैंने उससे कहा बेटा ये तो एक काम और हो सकता है कि इस रिश्ते में जब तुम इससे छूट जाओगे तो तुम नई जगह जहाँ जाओगे वो तो फिर रिस्की होगा। अगर वो इससे भी ज़्यादा गंदा निकला तो क्या फिर डाइवोर्स ले लोगे? वो इससे भी ज़्यादा केयरलेस निकला तो क्या फिर डाइवोर्स ले लोगे? तो क्या हम एक ट्राई, एक मौका इस रिश्ते को और दे के देखते? उसने कहा सर वो क्या? तो मैंने कहा जस्ट टॉक टू हिम, और किसी रोज़ उसको मेरे पास ले आओ। तो उसने कहा सर मैंने आपका ज़िक्र किया और उसे कहा कि मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। तो उसने कहा जाओ। उसने मुझे इजाज़त दी, पर उसने कहा मैं उनको जानता हूँ, और यानी एक जो एतबार था वो उसके साथ था, उसने उसको भिजवा दिया। तो नाउ शी वाज रिलेक्टेंट कि वो मेरे पास आएगा या नहीं आएगा। अच्छा, दैट्स द प्रोडक्ट यू हैव टू सेल योर हस्बैंड। इवन इक्वली वाइस वर्सा, अगर आपकी अहलिया के साथ इस तरह का इशू है तो फिर आपने उनको भी कायल करना या मनाना है। प्लीज़ रिश्तों को किसी ऐसी बात पे जो ठीक हो सकती हो, जिसकी रेमेडी हो सकती हो, जिसका हमको हल निकाल सकते हों, जिसका वक्त गुजरा ना हो, जिसका किसी को बताते हुए, दलील देते हुए। मैंने उससे ये भी कहा कि बेटा ओके, जज भी आपको खुला दे दे। तो कल जो फरिश्तों ने घेर लिया और उन्होंने पूछा कि हमने तो अल्लाह के कहने पे तुम्हारे साथ इस मर्द का नाम जोड़ा था और तुम्हारा इसके साथ कपल बनाया था, तुम कैसी निकली हो कि तुमने हमारे उस फैसले को ज़रा भी इज्जत नहीं दी, उसके साथ तुमने जीने के लिए कोई प्लान भी नहीं किया, तुमने उसकी गलतियों को या इन चीज़ों को माफ़ करने के लिए या उसको बेहतर करने के लिए तो तुमने किसी की मदद भी नहीं ली। तो तब उसने लम्हे भर को सोचा और कहा कि सर ये बात तो है, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है और शायद मैं वहाँ कोई जवाब भी ना दे सकूँ। और ये बात सुनने के बाद जब आपका दिल किसी बात पे सोचने लग जाता है, आंकने लग जाता है, आपको रोकने लग जाता है, तो इसका मतलब होता है उस बात को यूँ इस अंजाम तक पहुँचाने से पहले कहीं रुका जा सकता है। कुछ चीज़ें जो आदतों में होती हैं, कुछ चीज़ें जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में होती हैं, हमारी माँ ने हमको नहीं समझाया होता,
ہمارے دوستوں نے, ہمارے بھائیوں نے ہماری تصحیح یا مرمت نہیں کی ہوتی, جن کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی تقریب میں گئے ہوں اور آپ کے کوئی پاس سے گزرے تو بدبو کا بھبوکا اٹھتا ہے اس کے وجود سے, چاہے اس نے کپڑے اچھے پہنے ہوں, اور ایک لمحے آپ مڑ کے دیکھتے ہو اور آپ کو بہت برا لگتا ہے. کبھی کبھی شادی کی تقریبات میں ایسے لوگ جنہوں نے کپڑے اچھے پہن لیتے ہیں پر اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین نہیں رکھتے تو اسمیل ان سے بھی آتی ہے. اسی طور پہ ہمیں یہ مسجد میں بار بار تجربہ ہوتا ہے اپنے ساتھ والے سے, سم ٹائم تو سچی بات ہے برداشت نہیں ہوتا, جی چاہتا ہے جگہ بدل دیں, پر یہ سارے وہ ہیں جن کی اصلاح کی جا سکتی ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عہد کے ان لوگوں کی جو نہ تو تعلیم یافتہ تھے, نہ کبھی کسی درس میں بیٹھے تھے, نہ کسی تعلیمی ادارے میں گئے تھے, اور نہانے دھونے کا بھی کوئی رواج نہیں تھا, میرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو سوشلائز کیا. ان کو پیاز کھانے تھے, ان کو لہسن کھانے تھے, ان کو ڈکار لینے سے, انہیں اپنے آپ کی ہاں اس لڑکی نے ایک اور بات کہی کہ وہ اپنے جسم کے بعض حصوں پہ اتنا کھجاتا ہے کہ مجھ کو کراہت آتی ہے, اور کچھ باتیں اس نے اور بھی کہیں جو میں آپ کو نہیں بتانا چاہ رہا. لیکن غور کیجئے گا کہ ایسے رشتوں میں جب ہم بندھ جائیں تو کیا فوری طور پہ جب کسی بات پہ ہم ناراض ہو جائیں تو ان کو کاٹ دینا چاہیے؟ خاتون حضرات, بہت اچھا یہ ہوا کہ جب ہمارا یہ کاؤنسلنگ سیشن ختم ہوا تو اس خاتون نے یہ فیصلہ کیا کہ اس رشتے کو ایک موقع اور دیا جائے. تو میرا خیال ہے اٹ واز اے گڈ ڈیسیجن. زندگی میں کبھی کبھی بہت سی چیزوں کو بہت جلدی وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ایک موقع ضرور دے کے دیکھنا چاہیے, شاید اسی میں خیر نکل آئے اور زندگی سموتھ ہو جائے. میرا رب آپ سب سے راضی رہے اور مجھے بھی اور آپ سب کو آسانیاں دے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.